اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اصول دین میں جو ہماری بحث چل رہی تھی، جس میں ہم نے توحید کے سلسلے میں کچھ چیزیں بیان کی، اور اس کے بعد دوسرا جو بہت اہم موضوع ہے توحید کے بعد، وہ عدل الہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ توحید میں ذات خدا کو ایک ماننا، اس کی صفات کو ایک ماننا اور اس کے افعال کو ایک ماننا۔ اسی میں ایک بحث اور بھی ہے جو افعال کی بحث میں اور صفات کی بحث میں آتی ہے، ہم اس کو صرف ہلکا سا بیان کر کے آگے بڑھ جائیں گے، وہ ہے عبادت میں توحید۔ اصل ہماری بحث آج اصول دین نبوت کی ہے، لیکن الگ سے ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ عبادت میں توحید ہے۔ جس کو توحید عبادی بھی کہتے ہیں۔ اس مسئلے کو اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس مسئلے پہ ہمارا بعض اسلامی فرقوں سے جو معاملات ہے و اختلاف ہے، وہ ایک توحید عبادی میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں توحید عبادی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کے علاوہ کسی سے حتی مدد مانگنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بات مفہوماً صحیح ہے کہ ہم کسی سے خداوند عالم کے علاوہ مدد نہیں مانگ سکتے، کیونکہ خداوند عالم کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا کہاں کا شرک ہے۔ لیکن اگر ہم کسی سے مدد اس طرح سے مانگ رہے ہیں کہ اس کو خداوند عالم تک پہنچنے کا وسیلہ یا اس کو خداوند عالم کی طرف سے جو اہمیت حاصل ہے اس وجہ سے ہم اس سے کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے جو بہت نیچرل چیز ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ زمین پر گرتے ہیں اور اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ کوئی اس آپ کو اٹھا لے، تو آپ کوئی شرک نہیں کر رہے ہیں۔ ایک دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، حتیٰ کوئی انسان ہے جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ بڑھاتا ہے کہ گرنے والے شخص کو اٹھا لے۔ تو اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہاں خدا سے شرک یا توحید میں شرک یا عبادت میں شرک انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں، عبادت میں توحید سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے، یعنی ذات الہیہ کے علاوہ کوئی ذات اس لائق نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جا سکے، پرستش کی جا سکے، عبادت کی جا سکے۔ یعنی حتی انبیاء، اولیاء، اوصیاء، انبیاء یا بعض کلچرز میں اساتید، ماں باپ، ان کی بھی اس طرح سے احترام تقدیس اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ چلی جاتی ہے عبادت کے حد تک۔ تو عبادت جائز نہیں ہے، سوائے خدا کے کسی کی عبادت اور پرستش جائز نہیں ہے۔ بس کسی بھی طرح کی کوئی بھی عبادت خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ مثلا رمضان میں روزہ رکھنا ہے، ہم خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں گے، اس کے بتائے ہوئے حکم پر روزہ رکھیں گے۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے دن میں 5 وقت، یا الگ سے کوئی نماز پڑھنی ہے، وہ سب نماز خدا کے لیے پڑھی جائے گی، اس کے بتائے ہوئے حکم سے پڑھی جائے گی، کسی اور کی عبادت کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یا کوئی بھی عمل، حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، زکوٰۃ دیں، فطرہ دیں، کچھ بھی دیں، جو بھی حکم ہے وہ صرف اور صرف خداوند عالم کے حکم سے اور خداوند عالم کے لیے انجام دیا جائے گا۔ یہ ہو گیا عبادت۔ اب رہی اسی میں توسل کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، تو توسل میں یہاں پریشانی نہیں ہے۔ ہم جب کسی سے توسل کرتے ہیں تو وہ توسل اس شخص سے اس عنوان سے نہیں کہ یہ مقابل خدا کوئی شے ہے یا کوئی ذات ہے، کہ خدا کے مقابلے میں ہے اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ہم خدا کے مقابلے میں سمجھ کے نہیں کہہ رہے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک اس کو ایک احترام حاصل ہے، اس احترام کی وجہ سے ہم اس سے سفارش کروا رہے ہیں اپنی، کہ ہمارے اندر جو کمی ہے تمہارے احترام میں خداوند عالم ہماری اس بات کو قبول کر لے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو خدا کے مقابلے میں سمجھتے کہ ولو خدا کچھ بھی کہہ رہا ہے، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یا آپ کچھ بھی کہہ کر کسی بھی طرح کے معاملے کو حل کر سکتے ہیں اور خدا اس میں کوئی دخل نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔ انہیں بارگاہ الہیہ میں مقام حاصل ہے۔ اسی لیے اگر آپ دعائے توسل پڑھیں تو اس میں جملہ کیا آتا ہے؟ یا وجیحاً عند اللہ، اے وہ جس کو خدا کے نزدیک مقام حاصل ہے۔ بس اس کا مطلب یہ کہ یہ ذات پہلے خدا کے نزدیک محترم ہے، چونکہ خدا کے نزدیک محترم ہے لہٰذا ہم اس کو اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی سفارش کروا رہے ہیں۔ ولو یہ کہ ہم خدا سے مستقیماً ڈائریکٹلی مانگ سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان گناہ کی وجہ سے
اپنے عمل کی وجہ سے ایک فاصلہ کریٹ کر دیتا ہے اپنے اور خدا کے درمیان. اس کو شرم اور حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس عمل کے ساتھ جو میں نے انجام دیے میں کیسے اس کی بارگاہ میں جاؤں. وہاں ہم ایک سفارش کرنے والے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کہ ولو میں گناہ گار ہوں، خدا کے نزدیک اس شرم کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسے کو لے کر جاؤں جس کی عزت خدا کے نزدیک میں بہت زیادہ ہو، تو اس کی وجہ سے خدا ہمارے گناہ کو بھی نظر انداز کر دے. وَإِلَّا اگر خدا سزا دینا چاہے تو یہ شخصیت معنی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا احترام ہے. ہوتا ہے یہ مثال کے طور پر کسی بزرگ کے پاس ہمیں جانا ہے اور ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے یا خطا نہیں بھی ہوئی ہے، ہماری ہمت نہیں ہو رہی اس بزرگ سے کہنے کی، تو ہم کسی ایسے کو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ جس کو اس بزرگ کی نظر میں احترام ہو. بولے ایک چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کی موجودگی میں یہ مجھے ڈانٹیں گے نہیں، اس کی موجودگی میں یہ میری بات کو رد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کہ یہ مثال جو ہے خدا کے لیے دینا مناسب نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ذہن میں بات کلیئر ہو جائے. خداوند عالم کہیں عظیم ہے کہ کسی بندے سے اس کی مقایسہ کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات سمجھنا ہے کہ ہم خدا کے پاس اگر کسی کو وسیلہ بنا کر لے جا رہے ہیں تو اس میں اس شخص کی اہمیت خدا کی عطا کردہ ہی ہے، اس کے عمل کی وجہ سے وہ خدا کے نزدیک ہے، یا خدا نے اس کو کوئی عہدہ دیا جس کی وجہ سے وہ خدا کے نزدیک محترم ہے. لہٰذا اس طرح سے وسیلہ تلاش کرنا توحید عبادی کے مقابلے میں نہیں آتا ہے، اور بالکل اسی میں شامل حال ہے. ہم اللہ ہی کو سب کچھ مانتے ہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، ان کو صرف ہم سفارش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خدا کے مقابلے میں کوئی شخصیت ہے، نہیں، خدا کے مقابلے میں نہیں ہے. رسول اکرم کو ہم رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں. ولی امیر المومنین کو ولی اللہ کہہ رہے ہیں، امام حسن کو ولی اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے اللہ ہے، پھر اس کا رسول ہے، پھر اس کا ولی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ولی کے ذریعے سے رسول کو پہچانیں گے اور رسول کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچانیں گے. یہ پہچان کی جو اسٹیج ہے یہ الٹی چلے گی، لیکن ان کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے ولی اور وسیع ہیں. اس کی اہمیت کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جس کو رسول بنایا ہے یہ وہ ذات ہے، لہٰذا اس میں کسی طرح کی منافات نہیں ہے. تو نبی کی بات ہوئی تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء کیوں بھیجے اور کیا ضرورت تھی نبی کی، اس سلسلے نبوت کی کیا ضرورت تھی. تو اگر ہم انسان کو اور تمام مخلوقات کو دیکھیں تو جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ مخلوق جو ہماری طرح زمین پر چلتی ہو یا حشرات ہوں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، یا وہ مخلوقات جو اصلاً ہمیں دکھ نہیں رہی، اجنہ والی مخلوق جس کو ہم صرف قرآن اور احادیث کے ذریعے سے جانتے اور مانتے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے کائنات میں، خداوند عالم نے ہر مخلوق کو کچھ چیزیں اس کی اندر نیچر میں اس کی رہنمائی کے لیے رکھی ہیں. مثال دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور کے اوپر مثال میں کہا جاتا ہے کہ مچھلی کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا. نہیں سکھاتا ہے، خداوند عالم سکھاتا ہے اس کو. خداوند عالم نے جب مچھلی کو خلق کیا تو اس کی طینت میں، اس کی خلقت میں رکھ دیا کہ اس کو تیرنا آتا ہے، نیچرلی وہ تیرنا جانتی ہے. یا مثال کے طور پر جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کو دانہ کھانا کسے سکھایا، یا ان کو کیسے معلوم ہے کہ کون سا دانہ ہمارے لیے صحیح ہے اور کون سا دانہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یا شہد کی مکھی کون سے پھول پہ بیٹھے گی اور کون سے پھول کے اوپر نہیں بیٹھے گی، یا حتی جانور، موذی جانور کب کہاں شکار کریں گے، کس جانور کو ماریں گے، کس طرح سے شکار کریں گے، یہ کس نے سکھایا؟ یہ نیچر نے اس کو سکھایا. جو ہم کہتے ہیں نیچر نے سکھایا، یعنی ان کو خداوند عالم نے جب خلق کیا تو اس قوت کے ساتھ خلق کیا. اس کو ہم کہتے ہیں، ایک ورڈ آتا ہے ہدایت تکوینی. تکوینی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جب بنایا گیا تو ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں، کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا گیا. یہ جیسے کمپیوٹر کو آپ ایک فارمولا دے دیتے ہیں، فیڈ کر دیتے ہیں، اب جیسے ہی وہ اس فارمولے میں آئے گا وہ آٹومیٹکلی اپنا رزلٹ دے دے گا. اس کو آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اس کے الگورتھم میں آئے گا وہ بتا دے گا، اس کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ ویلیوز ہیں، اور جب اس طرح کی ویلیوز تمہارے اندر پٹ کی جائیں گی تو تمہیں یہ کیلکولیشن کرنا ہے.
تو اب اس کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے اس کو ایک چیز جب بنایا تبھی اس کو ہم نے پورا پروگرام بنا کر دے دیا ہے. خداوند عالم نے بھی انسانوں کے لیے اور حیوانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے کچھ ہدایت تکوین میں رکھی ہے. یعنی خداوند عالم نے جیسے ہی بنایا اس کو کچھ چیزیں معلوم ہیں. مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ مجھے کہاں سے غذا ملے گی, اور اس کو اظہار کرنا بھی معلوم ہے کہ مجھے غذا کیسے ملے گی. وہ رو کر اظہار کرتا ہے. تو اس کو رونا کس نے سکھایا؟ کہ یہ روئے گا تو اس کو کھانا ملے گا. تو یہ خداوند عالم نے اس کی تکوین میں رکھا ہے. وہ اتنی سمجھ نہیں, ابھی وہ کچھ نہیں, نہ سن رہا ہے, نہ سمجھ رہا ہے, نہ بول رہا ہے, لیکن اتنا جانتا ہے کہ اگر میں گریہ کروں گا تو یہ اطراف میں جو لوگ ہیں میرے لیے غذا فراہم کریں گے. اور اس کے اندر حتیٰ جب یہ تو سامنے کی چیز ہے, اب جسم کے اندر ہے, دل ہمارا جو کام کر رہا ہے, کڈنی ہمارا جو کام کر رہی ہے, ذہن ہمارا جو کام کر رہا ہے, ہاتھ ہمارے جو ریفلیکسز کرتے ہیں, یہ سکھائے نہیں گئے ہیں. یہ حتیٰ اس بچے کا دل جو ابھی بھی پیدا ہوا ہے اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح ہمارا دل کام کر رہا ہے, اسی طرح بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہے جس طرح ہمارے لیے سرکولیٹ کر رہا ہے. اس کی کڈنی بھی ویسے ہی کام کر رہی ہے جیسے ہماری کڈنی کام کرتی ہے. تو ان چیزوں کو کس نے پروگرام کیا؟ تکوین میں خداوند عالم نے پروگرام کیا. آپ ایک مرغی کے بچے کو دیکھیں, آپ اس کے قریب جائیں تو تھوڑا دور چلا جائے گا, پھر قریب جائیں تھوڑا سا دور چلا جائے گا. لیکن اگر آسمان پہ سے ایک چیل اڑ جائے تو بہت تیزی سے اپنی ماں کے پاس یا اپنے دربے میں چلا جائے گا. تو اسے کیسے معلوم ہے کہ یہ انسان میرے لیے خطرہ نہیں ہے اور یہ چیل جو اتنے اوپر اڑ رہی ہے میرے لیے خطرہ ہے؟ اس کی تکوین میں اسے معلوم ہے. کوئی کلاس نہیں لگائی گئی تھی کہ سوشل میڈیا واٹس ایپ کے ذریعے سے بتایا جائے کہ یہ قوم آپ کے لیے خطرناک ہے, یہ قوم آپ کے لیے خطرناک ہے. نہیں, اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے لیے خطرناک ہے. ہرن کو معلوم ہے کہ شیر مجھ پر حملہ کر سکتا ہے, لہٰذا وہ اپنے آپ کو شیر کو دیکھتے ہی وہ وہاں سے فرار کرے گا. تو ہر حیوان کو, ہر مخلوق کو خداوند عالم نے کچھ چیزیں اس کی طبیعت میں, سرشت میں, اس کی خلقت میں رکھ دی ہیں جس سے اسے معلوم ہے کہ یہ کرنا ہے, اور اس میں اختیار نہیں ہوتا, وہ ویسے ہی کرے گا. 1000 سال پہلے بھی ہرن جیسے زندگی گزار رہے تھے, آج بھی ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. 1000 سال پہلے بھی شیر جیسے شکار کرتے تھے, آج بھی ویسے ہی شکار کر رہے ہیں. یا 1000 سال پہلے جس طرح مدھو مکھی شہد بناتی تھی اسی طرح آج شہد بنا رہی ہے. کوئی فرق نہیں آیا, کیونکہ اس میں سے چینج نہ, اس کے اندر پروگرامنگ میں چینج کی ضرورت ہے, نہ اس کو عقل اور رشد اور اختیار ہے کہ اس کو چینج کر دے. وہ اپنے حساب سے وہی کرے گا جو 1000 سال پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہے. اسی طرح دل ہے, گردہ ہے, پھیپھڑے ہیں, 1000 سال پہلے بھی انسانوں کے لیے یہی کام انجام دیتے تھے, کوئی چینج اس کے اندر نہیں آیا ہے. لیکن کچھ چیزیں خداوند عالم نے انسان کو الگ سے دی ہے جو تمام مخلوقات میں اس کو افضلیت کا سبب ہے, اور وہ ہے اس کی عقل. دیگر حیوانات کے پاس بھی عقل ہے لیکن اس کو ہم عقل کہتے نہیں ہیں, اس کو وہی غریزہ, وہی اس کی تکوین, وہی اس کا نیچر کہتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں سمجھتا ہے, لیکن A+B+C کو کس طرح سے جا کر کسی الجبرا کے فارم میں لے جا کر ہم دوسرے رزلٹ نکال سکتے ہیں, یہ کسی حیوان کو معلوم نہیں ہے, صرف انسان کو معلوم ہے. یعنی انسان وہ مخلوق ہے کہ اگر اس کو 2 چیزیں آپ بتائیں تو تیسری تک وہ اپنے آپ ان 2 کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے. عقل کا کام کیا ہے؟ عقل انفارمیشن جو اس کو ملتی ہے, اس کو انفارمیشن کے بیس پر جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یعنی انسان کو خداوند عالم نے عقل دی, اور اس عقل نے کچھ چیزیں دیکھی, کچھ چیزیں زمانے میں دیکھی, کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں, اس نے الگ سے کچھ نئے پروگرامز بنا کر اس کے سلسلے میں اپنی ترقی دی. اس کو سمجھ میں آیا کہ اگر ہم بھاپ کو روک سکتے ہوں اور اس کو ایک خاص مقدار کے اوپر پریشر کے ساتھ ریلیز کریں تو ہم انجن بنا سکتے ہیں, اور ہم نے سٹیم انجن بنایا. اس کو معلوم ہوا کہ اگر پانی کو اتنی تیز رفتار سے ہم روک دیں اور اتنی تیز رفتار سے ٹربائن کے اوپر چلائیں تو وہ الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکتی ہے, لہٰذا عقل انسانی الیکٹریسٹی بنانے لگی, جبکہ کسی حیوان کے اندر یہ آج تک ہمت نہیں ہوئی, نہ جانتا ہے نہ کر سکتا ہے. لیکن خداوند عالم نے انسان کو عقل دی کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو جو انفارمیشن ہے اس انفارمیشن کی مدد سے وہ ایک ایسی چیز تک پہنچ سکتا ہے جو ابھی اس کو معلوم نہیں لیکن کل پہنچ سکتا ہے, جس کو ہم انوینشنز کہتے ہیں. انوینشن کہہ لیجئے آپ اس کو ڈسکوری کہہ لیجئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں ہمیں معلوم نہیں تھی تو ڈسکور کی ہے, کچھ چیزیں ہیں ہی نہیں, ہم نے ان کو انوینٹ کیا ہے, یعنی چیزوں کو ملا کر ایک نئی چیز بنائی ہے. اسی عقل کے ذریعے سے
خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان اپنے سلسلے میں سوچے، لیکن بہت کچھ سوچنے کے بعد بھی، بہت کچھ دیکھنے کے بعد بھی انسان کی عقل ولو اس کو بہت سی چیزوں میں مدد کرتی ہے، لیکن کچھ مراحل ایسے آتے ہیں جہاں پر انسان کی عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی، یا انفارمیشن ایک خاص لیول تک پہنچاتی ہے اور اس سے زیادہ نہیں پہنچا پاتی۔ مثلا تقریباً اگر آپ بشریت کی تاریخ کو دیکھیں اور پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بشر کے اندر، جو ہم نے توحید میں بحث کی تھی، کہ بشر کے اندر پوجنے کا جذبہ ہمیشہ سے تھا۔ وہ اس پہ تلاش میں تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے۔ کوئی ہے جو بہت زیادہ سپر پاور رکھتا ہے اور ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ چاہے بدھ بنائے اس کے نام پر، چاہے آگ کو ایسا سمجھے، چاہے آسمان کی بجلی کو ایسا سمجھے، چاہے اس کے لیے قربانی کرے، کچھ نہ کچھ آپ کو تاریخ میں بشر مل جائے گا جو یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ کسی غیر کی پرستش کرنا چاہتا تھا، جس کو اپنا خالق سمجھتا تھا یا اپنے سے سپیریئر سمجھتا تھا۔ خوب، اس کا مطلب عقل یہ بتا رہی ہے کہ کوئی تم سے زیادہ پاورفل ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے اور جس نے خاص مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، جس کے تک تمہیں پہنچنا ہے۔ یہ عقل اتنا بتا رہی ہے، لیکن وہ کیسا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، عقل یہاں پر خاموش ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں ہوتی اور کافی ہوتی تو یہ اختلافات جو مذاہب میں ہیں اور آراء میں ہے یا خدا کی شناخت میں، یہ نہیں ہوتے اگر عقل کافی ہوتی۔ نہیں، عقل اتنا تو بتا رہی کوئی ہے، لیکن وہ کیسا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے، قانون کیسا ہونا چاہیے، یہاں پر آ کر عقل جو ہے خاموش ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ضرورت تھی کہ خداوند عالم جس نے ہم کو خلق کیا ہے وہ انتظام کرتا، کہ وہ انتظام کرے کہ اس عقل کو ایک مددگار چاہیے جو اس کی سوچنے کی پاور کو اور بہتر کر سکے، جو اس سوچنے کی ڈائریکشنز کو بہتر کر سکے، جو اس کو گائیڈ کر سکے۔ جیسے آپ ایک بچے کو عقل ہے اس کے پاس، اگر اس کو صحیح وقت پر آپ کالج بھیج دیں، اسکول بھیج دیں، تو ٹیچر کی گائیڈنس میں یہ بچہ بہت ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو صحیح گائیڈنس نہ ملے تو ولو اس کے پاس عقل تھی اور وہ عقل اس کو بہت کمال تک پہنچا سکتی تھی، لیکن صحیح گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کامیابی اور ترقی حاصل نہیں کر پایا۔ تو عقل پہنچنے کا کیلیبر رکھتی ہے، لیکن اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اس گائیڈ کا نام ہے نبی، جو خدا سے خبر کو لے، بات کو لے اور انسانوں تک پہنچائے۔ خوب، ایک سوال، پھر یہ نبی کی ضرورت ہی کیا؟ خدا ہر انسان کو جیسے بہت سی چیزیں دے رہا تھا ویسے ہی ہدایت بھی کر دیتا۔ تو اس کے اندر علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت کے لیے عقل اس کو دی تھی، اور لیکن اس عقل کے اندر کمی یہ تھی کہ تمام پوٹینشیل کے باوجود یہ اتنی پوٹینشیل نہیں رکھتی تھی کہ اس اصل حقیقت سے کوئی چیز اپنے آپ لے سکے۔ ہر انسان کی عقل اس لائق نہیں تھی، لہٰذا خداوند عالم نے کچھ خاص انبیاء کو، کچھ خاص انسانوں کو منتخب کیا کہ جو اپنی عقل کو اور ہائی لیول پہ لے جائیں، عام انسانوں سے تھوڑا سا اوپر لے جائیں، اور اب خداوند عالم ان تک بات پہنچائے گا کیونکہ یہ اس پوٹینشیل کے آ گئے ہیں، اب یہ باقی افراد دوسروں تک پہنچا دیں گے۔ جیسے اس کی ایک مثال الیکٹریسٹی میں لوگ دیتے ہیں، جیسے ٹرانسفارمر کا کیا کام ہوتا ہے؟ گرڈ سے جو بجلی آتی ہے وہ کتنے پاور کی ہوتی ہے؟ گرڈ سے جو بجلی آتی ہے، وہ جو بجلی گھر تک آتی ہے وہ تقریباً 25,000 واٹ کے آس پاس ہوتی ہے، کلو واٹس کے آس پاس، 50,000 بھی ہوتی ہے، 11,000 بھی ہوتی ہے۔ 11,000 کلو واٹ کی بجلی اگر ڈائریکٹلی آپ کے گھر میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کے گھر کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، جو الیکٹریسٹی سے کنیکٹڈ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ خوب، کیا کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے ایک ٹرانسفارمر کی جو ہائی لیول کی انرجی کو اپنے اندر روک سکے اور ہماری ضرورت بھر جو 240 واٹ ہے وہ ہمیں دے سکے۔ تو ایک ٹرانسفارمر اس چیز کا نام ہے جو بہت ہائی پوٹینشیل انرجی کو اپنے اندر روک سکتا ہو، اور لو پوٹینشیل انرجی جو ضرورت ہے عام انسانوں کی وہ اس تک ٹرانسفر کر سکتا ہو۔ نبی تقریباً وہی کام کرتا ہے، یعنی خداوند عالم کے جو جلال اور نور اور اس کی طرف سے جو آنے والی چیز ہے، جو عظمت ہے اس کی، اس پوٹینشیل کو برداشت کرتا ہے اپنے سینے پر، اپنی عقل کے ذریعے سے، اور پھر انسانوں کو اتنا ہی دیتا ہے کہ یہ برداشت کر سکیں اور بیان کر سکیں اور اس کو یقین کر سکیں۔ لہٰذا انبیاء کرام
ولو انسانوں کے درمیان تھے لیکن بہت ہائی پوٹینشیل رکھتے تھے عقل کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، روح کے لحاظ سے، کہ وہ خداوند عالم سے پیغام کو لے سکیں اور باقی انسانوں تک ان کی ضرورت کے لحاظ سے پہنچا سکیں۔ پس نبوت کی ضرورت دو وجہ سے ہے۔ ایک، خداوند عالم کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو جب اس نے دنیا میں بھیجا ہے تو اکیلا نہ چھوڑ دے، ان کی مدد کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کسی کا انتظام کرے۔ وہ اگر یہ انتظام نہ ہو تو کل ہم کہہ سکتے ہیں خدا یا ہماری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی تھی تجھ تک، تو اب کس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یا دین کو اپنایا یا نہیں اپنایا؟ کیونکہ ہماری عقل تجھ تک پہنچنے کی تیری طرف اشارہ کر رہی تھی لیکن تمہاری پوری بات ہم تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ تو ایک، تاکہ انسان اکیلا نہ رہ جائے، اس کی عقل کی مدد ہو سکے۔ دوسرا، عام ہر انسان میں یہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ خدا سے ڈائریکٹ چیز کو لے سکے، لہٰذا انبیاء کو بیچ میں رکھا تاکہ وہ ان سے لے سکے اور انسان کو ان کے حساب سے دے سکے۔ پس ایک سرا اس کا عام انسانوں سے ملا ہو، دوسرا سرا اس کا خدا سے ملا ہو، یعنی عظمت میں اتنا عظیم ہو کہ خداوند عالم سے وحی کو دریافت کر سکتا ہو، کوہ طور پر جا کے آواز کو سن سکتا ہو، یا خود ملک کو سامنے دیکھ کر آواز کو سن سکتا ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرح کہ خود ڈائریکٹ وحی کے اپنے اوپر نازل ہوتے ہوئے برداشت کر سکتا ہو، اور انسانوں میں اس طرح سے مخلوط ہو کہ جب انسانوں کے درمیان حرکت کرے تو لوگ اس کو اپنے جیسا سمجھنے لگیں۔ اب یہ انسان دوسرے انسانوں کو گائیڈ کرے گا کہ تمہارا ہدف کیا ہے زندگی کا، جس کو ہم نبی کہتے ہیں۔ پس نبوت اس لیے ضروری ہے کہ خدا اور انسانوں کے بیچ میں ایک رابطہ اس لحاظ سے آ سکے کہ عقل انسانی کو ایک مددگار کی ضرورت ہے، وہ مددگار نبی ہے جو خدا کی طرف سے خبر لے کر آتا ہے اور عام انسانوں کو بتاتا ہے۔ اس سلسلے نبوت میں تین چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، یعنی تین پوسٹ ہیں۔ ایک پوسٹ ہے نبی، دوسری پوسٹ ہے رسول، اور تیسری اور سب سے اہم پوسٹ ہے اس میں اولی العزم۔ فرق کیا ہے؟ اولی العزم جو ہے وہ ہائیسٹ پوسٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس شریعت ہے، کتاب ہے۔ رسول وہ ہے جو اولی العزم سے کم ہے لیکن اس کا کام یہ ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے بات کو لوگوں تک حتماً پہنچائے گا، میسنجر ہے۔ نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے جس تک خدا کی بات پہنچتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمام انسانوں کو پہنچائے۔ پس لہٰذا نبی ممکن ہے صرف اپنے لیے نبی ہو، ممکن ہے صرف اپنے گھر والوں کے لیے نبی ہو، ممکن ہے کہ صرف اپنے گاؤں والوں کے لیے نبی ہو، ممکن ہے کہ اس کا کام صرف ہونا ہے، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا ایک وقت میں کئی انبیاء ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک نبی اچھا اب یہی نبی میں سے رسول بنے گا، یہ الگ نہیں ہے۔ جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، اور انہی رسولوں میں سے 5 اولی العزم منتخب کیے گئے ہیں۔ لہٰذا انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000، اور رسول کی تعداد کن سی ہے؟ 313۔ تو یہ 313 اسی 1,24,000 میں سے ہے، اور اولی العزم کتنے ہیں؟ 5، یہ انہی 313 میں سے آئے ہیں، یہ الگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ خوب، ان کی جو فرق ہے وہ صرف اور صرف اپنے ان کی جو جاب پروفائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اللہ عظمت اور اللہ کی طرف سے نمائندہ ہونے میں کوئی ان میں فرق نہیں ہے۔ لیکن نبی ممکن ہے کہ اس کا جو جورسڈکشن ہو وہ چھوٹا سا ہو، یا اس کے اوپر حکم ہی نہ ہو کہ لوگوں کو بتائے، صرف اس کو معلوم ہونا کافی ہے۔ رسول نہیں، رسول کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے میں جہاں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے وہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچائے گا، اور ان میں سے 5 اولی العزم ہوں گے، یعنی صاحب عظمت اور صاحب دین اور شریعت ہوں گے، یعنی ان کی بتائی ہوئی شریعت پہ باقی انسانوں کو، حتی باقی انبیاء کو بھی جو ان کے زمانے کے ہوں گے وہ چلنا پڑے گا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے تھا، اور رسول اکرم یعنی جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پہ تمام ہوا، یہی کے درمیان سے انبیاء اور اولو العزم پیغمبر ہمارے پاس
آئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اس وقت اپنے رسول کی بتائے ہوئی دین پر چلنا ہے، لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے ان سب پر، یعنی خدا نے رسول بھیجے، خدا نے نبی بھیجے، خدا نے صاحبان اولو العزم پیغمبر بھیجے، ہمیں عمل قرآن پہ کرنا ہے، ہمیں عمل رسول کی تعلیم پہ کرنا ہے، لیکن ایمان سب پر رکھنا ہے اس عنوان سے کہ خدا نے ان کو بھیجا ہے، ان کی شریعت پہ نہیں چلنا ہے، ان کی باتیں جو اچھی ہیں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کا بتائے ہوئے لا پہ اب ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، لیکن ان کو نبی ماننا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسیحی جو ہیں جناب عیسیٰ کو ماننے والے تو جناب عیسیٰ کو ہم نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی جناب عیسیٰ رسول اور پیغمبر اور نبی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جناب موسیٰ، اسی طرح جناب داؤد، اسی طرح جناب سلیمان، اسی طرح جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان سب کا احترام اور ان کو نبی اور نمائندہ الہی ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے، ولو ہمیں سب کے نام نہیں معلوم، ولو ہمیں سب کی پوزیشنز نہیں معلوم، نہ معلوم ہو۔ رسول نے کہا 1,24,000، ہم رسول کی بات مان کر 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ولو ان کے نام ہمیں نہ معلوم ہوں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اس سلسلے میں کوئی سوال؟ مطلب آپ نے جیسے کہا نا کہ نبی رسول نہیں ہو سکتے اور نبی کے اوپر واجب نہیں کہ وہ سب کو پیغام پہنچائیں، تو جناب یوسف بھی نبی تھے اور انہوں نے تو مطلب پورے مصر والوں کو وہ کیا، ایجوکیٹ کیا، تو وہ مطلب رسول بھی تھے۔ یہ نہیں کہ نبی رسول نہیں ہو سکتا، نبی رسول بن سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ جو رسول ہوگا وہ نبی آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ نبی ہے تو رسول نہیں ہو سکتا، مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی رسول ہو، لیکن جو رسول ہے وہ نبی ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پر ہر وہ بچہ جو 9th میں ہے ضروری نہیں کہ وہ 10th میں جائے، لیکن جو 10th میں ہے اس کا مطلب اس نے 9th پاس کیا ہے، تبھی تو 10th میں پہنچا ہے۔ تو 10th کا یا اس سے اوپر کر دیتے ہیں، جو بچہ 10th میں ہے ضروری نہیں کہ وہ انٹر کراس کرے، 10th پاس ہے وہ، لیکن جس نے انٹر پاس کیا ہے اس کا مطلب اس نے 10th بھی پاس کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹر پاس ہو اور 10th پاس نہ ہو۔ تو یہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی کا رسول بننا ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک جناب یوسف کی بات ہے، جناب یوسف نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، حتیٰ اپنے وقت کے تمام انبیاء پر افضلیت رکھتے تھے، حتیٰ اپنے والد کے اوپر۔ اسی لیے وہ جو قصہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے خواب دیکھا کہ حتیٰ ان کے والد نے ان کو سجدہ کیا، وہ سجدہ جناب یوسف کو نہیں تھا، ان کے مقام اور پوسٹ کو سجدہ تھا، حتیٰ جناب یعقوب سے بڑی پوسٹ کے اوپر تھے جناب یوسف۔ لہٰذا رسول بھی ہیں اور اپنے وقت کے صاحب امر ہیں، اور ان کے ذریعے سے خدا نے بہت سے معاملات کو حل کیا ہے۔ تو لہٰذا جناب یوسف نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، جیسے جناب ابراہیم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی خداوند عالم نے پیغمبر کو نبی بھی کہا ہے، رسول بھی کہا ہے۔ تو ایک شخص نبی بھی ہو سکتا ہے، رسول بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نبی ہو اور رسول بھی ہو، لیکن اگر رسول ہے تو نبی حتماً ہے۔ اور اولی العزم جو 5 ہیں ان کے نام بتائیں۔ اولی العزم انبیاء جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم اور جناب نوح، یہ 5 انبیاء اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں۔ اس میں سے جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور رسول اکرم کے دین پر عمل کرنے والے آپ کو ابھی بھی دنیا میں مل جائیں گے۔ رسول کی امت بہرحال موجود ہے، جناب عیسیٰ کی ولو تحریف شدہ دین کے ساتھ ہے، لیکن عیسائی اپنے آپ کو جناب عیسیٰ سے منسوب کرتے ہیں اور یہودی اپنے آپ کو جناب موسیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم، جناب نوح کی زیادہ تر امتی یا جناب عیسیٰ یا جناب موسیٰ کے دین پر چلے گئے ہیں۔ یہ صاحبان اولو العزم انبیاء ہیں، جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوب، انشاءاللہ آج کی بحث ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اور بہتر طریقے سے عقائد کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی بیان کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔